अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, 29 सितंबर 2021 को लाहौर की सेशन कोर्ट की जानिब से निश्तर कॉलोनी के करीब वाक़े इलाके बहादराबाद की रिहायशी सलमा तनवीर नामी एक स्कूल प्रिंसिपल को तौहीन रसालत के जुर्म में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस केस का पस मंज़र कुछ यूँ है कि 2013 में सलमा तनवीर नामी खातून के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी में अहले इलाका की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस खातून पर यह इल्ज़ाम था कि इसकी जानिब से इलाके में ना सिर्फ तौहीन रसालत पर मबनी लिटरेचर तकसीम किया गया बल्कि इस खातून ने नबूवत का झूठा दावा भी किया था। 2014 में लाहौर की सेशन कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत शुरू की गई और 8 साल बाद 27 सितंबर 2021 को इस खातून पर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात साबित होने पर अदालत की जानिब से इस खातून को फांसी की सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, कानून नामूस रिसालत के बनने से लेकर अब तक तकरीबन 80 अफराद को तौहीन रसालत साबित होने पर पाकिस्तान की आला अदालतों की जानिब से फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आलमी मालियाती इदारों, यूरोपीय यूनियन, हुकूक इंसानी की तंजीमों, कादियानी जमात और दीगर बैरूनी ताकतों के दबाव की वजह से आज तक किसी भी एक भी मुजरिम की सज़ा पर अमल दरामद नहीं किया गया। नाज़रीन, तौहीन रसालत इस कायनात की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। इंतहाई दुख और तकलीफ की बात यह है कि तौहीन रसालत पर मबनी इस दहशत गर्दी को चंद आलमी इदारों, कादियानी जमात और मगरबी फंड्स पर पलने वाली NGOs ने अपना कारोबार बना लिया है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो शख्स इस्लाम को बदनाम करके मगरबी आकाओं की नज़र में हीरो बनना चाहता हो, यूरोप और अमेरिका की तरफ से वीज़े और दीगर मरात हासिल करना चाहता हो, रातों रात शोहरत और पैसा हासिल करना चाहता हो, दुनिया भर में पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बनकर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता हो, तो ऐसे अफराद जानबूझकर तौहीन रसालत के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस गुनाहगार जुर्म के मुर्तकिब होने और इस जुर्म के साबित होने पर सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके मगरबी आका अपने तमाम तर हथकंडों के साथ उनको छुड़वाने और दीगर मराद दिलवाने की कोशिश में फ़ौरन लग जाएंगे। नाज़रीन, आलमी मालियाती इदारे, मगरबी ममालिक, कादियानी जमात और इंसानी हकूक़ की नाम नहाद तंजीमें ना सिर्फ तौहीन रसालत के इन मुजरिमीन की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के आइन में मौजूद इस्लामी कवानीन के खात्मे और पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के खात्मे के लिए भी सरगर्म हैं। तौहीन रसालत के इन मुजरिमीन की पुष्पनाही और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए कादियानी जमात के साथ साथ भारतीय मीडिया, अमरीकी इदारा बर मजहबी आज़ादी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ACN और इन जैसे दीगर इदारे फ़ाल हैं। ये इदारे मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के साथ साथ सालाना और माहाना रिपोर्ट्स भी शाया करते हैं, जिसमें पाकिस्तान में कानून नामूस रसालत को ख़त्म करने और तौहीन रसालत के मुजरिमीन की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाता है, जिसकी एक मिसाल USIRF की ताज़ा रिपोर्ट और कादियानी जमात की तरफ से शाया करदा झूठी रिपोर्ट सफोकेशन ऑफ द फेथफुल वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, आखिर पाकिस्तान कब तक इन आलमी ताकतों के हाथों ब्लैकमेल होता रहेगा? वो वक्त कब आएगा कि हुकूमत वक्त तौहीन रसालत के मुजरिमीन की सज़ा पर अमल दरामद करवाएगी? नाज़रीन, इन सज़ाओं को लेकर आखिर इस्लाम ही को क्यों निशाना बनाया जाता है? क्या सिर्फ इस्लाम में ही तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत की सज़ाएं मौजूद हैं? क्या दूसरे मज़ाहिब हैं इनमें इस किस्म की कोई सज़ा मौजूद नहीं है? इन सवालात के जवाबात के लिए ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर और KTV ऑफिशियल के प्रेसिडेंट अब्दुल वारिस गिल साहब। स्टे ट्यून्ड विद अस। KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वारिस गिल साहब ने। अब्दुल वारिस, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। सबसे पहले अब्दुल वारिस ये बताइए कि ये जो इस्लाम में और पाकिस्तान के कानून में तौहीन रसालत की ये जो सज़ा है, ये बताइए कि ये क्या तौहीन रसालत की सज़ा और ये जो तौहीन मज़हब की जो सज़ाएं हैं, ये सिर्फ़ क्या इस्लाम में ही हैं कि ये जो दीगर जो मज़ाहिब हैं ये उसमें भी मौजूद है? जी राना हसन, बहुत शुक्रिया। बाज़ का बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों पे जो इस्लाम के इन कवानीन से जिनको मसाइल हैं, वो समझते हैं कि शायद ये इस्लामी रियासत और यहाँ पे इस्लाम की जो कवानीन है उसकी वजह से गुस्ताख़ रसूल को इस तरह की सज़ाएँ सुनाई जाती हैं और वो इनको किसी हवाले से भी खुशाइन नहीं लगती और इस पर उनको जो है वो मसला होता रहता है। अगर हम देखते हैं तौरात को, ज़बूर को, अंजील को, तो उसमें भी इसी तरह के कवानीन मौजूद हैं। मसलन यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है, उसका बाब 20 और आयत नंबर 10 है। उसमें यूहन्ना आरिफ यूँ फरमाते हैं, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा।
اب بظاہر تو سننے والوں کو یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تو آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ آخرت میں جن لوگوں کا انجام یہ ہے کہ وہ ابلیس اور گندک کی آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کا ذرا دنیا میں انجام کیا ہے اس کے حوالے سے یرمیہ نبی باب نمبر 14 اور آیت 15 میں یوں جو ہے وہ لکھا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ اب آپ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے نام سے اور معبودوں کی عبادت کرنے کے حوالے سے یا اس طرف تمہیں اکسائے یا اس طرف تمہاری رغبت دلائے تو اس نبی کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ لکھا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام میں بھی یہی حکم ہے اور اس کے مطابق یہ اگر عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں تو یہودیوں کو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی عیسائیوں کو اس میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی انجیل مقدس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ مزید آگے یرمیہ کی کتاب میں یوں لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے حکم فرمایا، انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے یرمیہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے جھوٹے لوگ ہیں جو میرے نام سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا، وہ جھوٹی رویا، جھوٹا علم غیب، بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال سے ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت اور کیا چاہیے؟ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ کہ یہ تو وہ قوانین ہیں جو تورات، زبور اور انجیل میں بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ حسن کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے تو جو ہے وہ ان کو یہ ایک آپ سمجھے کہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہی قوانین جو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں، وہی قوانین جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں، اس پہ اگر عمل درآمد ہو رہا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عبدالوارث، دیکھا گیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں توہین رسالت کا جرم جن پہ ثابت ہوا ہے، عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں، لیکن ان کو دیکھا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں نے ان کو بعد میں چھوڑ دیا اور وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ادھر اسائلم لے کے چلے گئے اور این جی اوز نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور دوسرے ممالک نے بڑا مغربی ممالک کا پروپیگنڈا تھا اور ان کو باہر لے گئے وہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا، یہ ابھی والا جو کیس ہے؟ بس حسن، میں سمجھتا ہوں کہ قانون تب بنتا ہے جب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ادروائز تو ایک تھیوری ہے اور اس کو جتنی مرضی خوبصورت اور بیوٹیفل تھیوریز آپ پیش کرتے رہیں، لیکن جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا وہ قانون نہیں ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی دیکھیے کہ یہی وجہ ہے 1500 سے زائد 1500 کے لگ بھگ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہیں اور 80 کے لگ بھگ جن کو جو ہے وہ سزائیں، اور یہ بھی سزا آپ دیکھیے کہ اس میں ٹائم لوپ چیک کیجئے کہ 8 سال لگ گئے یہ فیصلہ سناتے، اور کتنے ایسے کیس ہوں گے کہ جو آن دا ریکارڈ ہیں اور جن کے ابھی تک پینڈنگ ہے، فیصلے نہیں ہو پا رہے، اور جو 80 کیس ہیں جن کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ ہے کہ آئے دن کوئی ٹیچر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، کوئی فیکٹری کا مالک نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، کوئی چنے بیچنے والا نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پاکستان ریاست اسلامیہ میں اگر مرزائیوں کے خلاف، اگر قادیانی اور احمدیوں کے خلاف صرف جو ہے وہ قانون پہ عمل درآمد کروانا شروع کر دیا جائے تو آپ کی پوری دنیا میں جو جھوٹی نبوت کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کنٹرول میں آ سکتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہوں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ کان ہو جائیں گے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی کوئی حرکات و سکنات ہوئیں تو فوری طور پہ نہ صرف زد و کوب کیا جائے گا بلکہ یہ ان کے ایمان اور جو ہے وہ غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو اس خوف کی وجہ سے انشاءاللہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آئیں گے۔ عبدالوارث، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو اللہ معاف کرے یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے توہین رسالت کا، یہ ایک منظم ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا کچھ لوگوں کے لیے؟ کچھ این جی اوز ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں انٹرنیشنل اور لوکل سطح کے اوپر بھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک منظم ایک گروہ بن گیا اور منظم طور پہ یہ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا؟
جی حسن، دراصل تو یہ بالکل کاروبار ہے، یہ روٹی پانی کا چکر ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، کیس چلے گا، عالمی حقوق انسانی کی جو تناظیم ہے یہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں لیں گی، اور یہ اتنا جو ہے وہ پروفیٹیبل جو ہے وہ بزنس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک بلیسفیمی کا کیس یا ایک اس طرح کا جو جھوٹی نبوت کا جو کیس ہے، اس کی فائلیں باہر جاتی ہیں اور وہاں سے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ اس کے عوض جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں، اور شو یہ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یا جو ہے وہ آزادی اظہار خیال کی جو ہے وہ یہاں پامالی ہو رہی ہے، ان کو آزادی نہیں ہے، اور اس کے عوض جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر عالمی تناظیم بھی اس میں کود پڑتی ہیں، پھر سیکولر، پھر لبرل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اور سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور آ کے ہوتا کیا ہے کہ انلیس انٹل پھر ان کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے ہمارے قانون ساز اداروں کو، ہماری اسمبلیوں کو، ہمارے جو ہے وہ عدالتوں کو یوں لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر بیٹھ کے وہ منہ چڑھا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لیجیے. عبدالوارث بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. بارک اللہ فیکم. جی ناظرین، یہ تھے عبدالوارث گل صاحب. آپ نے ان کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے. ناظرین، پروگرام کے آخر پہ میں یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرائل کورٹ جو ہیں، یہ جو ڈیسیژنز لیتی ہیں، یہ ظاہری بات ہے ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. پولیس جو اعلیٰ افسر جو ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور دین پھر اسی کیس کو لے لیا جائے تو دیکھیں 8 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے. اتنی زیادہ اس میں تحقیق کی گئی ہے اور ساری انویسٹیگیٹ اس کو کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے ان کو سزا دی ہے. اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مغربی ممالک کیوں اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے ان فیصلوں کے اوپر، اور بعد میں انہی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں وہ کنوکٹڈ ہیں لیکن ان کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد جو ہے فوری طور پہ شروع کروایا جائے، اور پاکستان کے اندر ایسی مغربی جو این جی اوز ہیں اور مغربی فنڈز پہ چلنے والی جو لوکل جو این جی اوز ہیں، ان پر گہری نظر رکھی جائے. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سسپیشیس، ان کے اوپر گہری نظر رکھی جائے، اور ان یہ جو فلاحی اداروں کی شکل کے اندر یہ جو نام نہاد این جی اوز کام کر رہی ہیں ایسی، جو کہ اس قسم کی یہ جو توہین رسالت کی، جو توہین مذہب کی، جو اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کرنے والی یہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، اس قسم کے این جی اوز پہ فوری طور پہ پابندی لگائی جائے مکمل طور پہ. یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.